بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری کا نام لے کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جھوٹے الزامات لگانا مرزا جہلمی کا وتیرہ اور عادت بن چکی ہے۔ اس کا ایک اور تازہ نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مرزے نے صحیح بخاری کا نام لے کر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق جو زبان استعمال کی ہے، جو غلط انداز اختیار کیا ہے، اس کو سننے سے پہلے صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3129 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب برکت الغازی فی مالہ حیا و میتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ولاۃ الامر، یعنی جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر حکام کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اس جہاد کی وجہ سے جو ان کو مال حاصل ہوا، اس مال میں اللہ ان کی زندگی میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، ان کی موت کے بعد بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس باب میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت سے پہلے وصیت کی کہ مجھ پر قرض ہے، وہ لازماً اتارنا ہے، اس بارے میں تاکید کی اور یہ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے میں مظلوماً قتل ہو جاؤں گا۔ بہرحال حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور ترکے میں درہم دینار یعنی روپیہ پیسہ چھوڑ کر نہیں گئے، اور ان پر قرض بہت زیادہ تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، لیکن یہ صاف ان کو بتا دیتے کہ یہ امانت نہیں بلکہ قرض ہے، یعنی اگر امانت ہو تو اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر رضامندی سے اس کو قرض بنا دیا جائے تو پھر اگلا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے، تو وہ اس کو قرض کے طور پر لے لیتے تھے، امانت کے طور پر نہیں لیتے تھے۔ قرض کے طور پر لے کر لوگوں میں، ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترکے میں روپیہ پیسہ درہم دینار یہ تو نہیں تھے، البتہ ان کی ملکیت میں مختلف علاقوں میں موجود کچھ زمینیں تھیں، اور کچھ زمینیں انہوں نے خریدی ہوئی تھیں، جو مال جہاد کی برکت سے ان کے پاس آیا تھا، اس مال کے بدلے انہوں نے زمینیں خریدی ہوئی تھیں، تو زمینیں ان کی ملکیت میں تھیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زمینیں بیچ کر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ادا کیا، قرض بھی ادا ہو گیا اور ورثاء کے حصے میں بھی کافی سارا مال آ گیا۔ تو اس طرح اللہ رب العزت نے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت رکھ دی، چونکہ وہ غازی تھے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر جہاد کیا تھا، اور اسی طرح خلفائے راشدین کے دور میں بھی جہاد کیا تھا، تو غازی کے مال میں اللہ رب العزت نے برکت رکھ دی۔ ویسے بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو حواری کہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ کہا کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، یعنی سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خصوصیت ہے کہ انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں فرمایا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاص صحابی، آپ کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے، ان کے مال میں اللہ نے برکت رکھ دی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باب قائم کر کے اس واقعہ کو پیش کر کے یہ تأثر دیا، یہ ثابت کیا کہ اللہ رب العزت نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں برکت رکھ دی۔ اب دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کو کس انداز سے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، ان کی فضیلت نمایاں ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کے مال میں برکت رکھ دی، لیکن مرزا جہلمی چونکہ گندا ذہن رکھتا ہے، گندا دماغ رکھتا ہے، اس لیے اس اچھی بات سے بھی مرزا جہلمی نے غلط نتیجے نکالنا شروع کر دیے۔ اب اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے مرزے نے جو کچھ کہا ہے، پہلے آپ وہ سن لیں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا، آپ بخاری شریف کھولیں۔ جی کھول لی بخاری شریف، اور یقین اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے، جھوٹے الزامات ہی لگانے ہوتے ہیں، اور نام استعمال کرنا ہوتا ہے بخاری کا، اور مرزے کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب میں نے بخاری کا نام لے لیا، اب میرے شاگرد اندھے ہیں، انہیں کوئی توفیق نہیں ہوگی کہ وہ اصل کتاب کھول کر خود دیکھ لیں۔ مرزے کے شاگردوں کا کام صرف یہی ہے کہ مرزے کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا۔ حضرت زبیر جب شہید ہوئے نا، آج کے اربوں روپے کے مقروض تھے، سرکار کروڑوں نہیں، اربوں۔ وہ آپ سونے کی ویلیو کیلکولیٹ کریں آج کے حساب سے۔ جی جی۔ اب آپ سوچیں گے حضرت زبیر عشرہ مبشرہ، اور وہ جنگ جمل سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہو سکتا ہے میں کل مارا جاؤں،
تو तुमने मेरा कर्ज उतार दिया। مرزے نے یہاں پوری بات نہیں کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے میں مظلوماً قتل ہو جاؤں گا، یہ لفظ مرزا کھا گیا۔ جبکہ دوسری ایک ضعیف روایت مرزے نے پیش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جب تیرا اور علی کا جھگڑا ہوگا تو ظالم ہوگا۔ وہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس پر ہم کلپ بنا چکے ہیں، لیکن وہ روایت تو اس نے بیان کی۔ بخاری کے اندر جو یہ بات تھی کہ میں مظلوماً قتل ہوں گا، یہاں مظلوم کا لفظ مرزا کھا گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کے اوپر قرض اربوں روپے کا ہے، وہ کتنے کی انہوں نے؟ ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، لوگ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے پاس اپنی مانتے رکھواتے تھے، وہ مانتے انہوں نے رکھوا دی، آگے انہوں نے وہ بھی غریبوں میں بانٹنی شروع کر دی۔ ادھار تو ادھار نہیں ہوتا ہے، حضرت علی کو نہیں تھے حضور ڈیوٹی لگا کے کہ مانتے واپس کرنی ہے، وہ ادھر غریبوں میں لٹا دی، اور جن کی مانتے تھی وہ واپس دینی تھی۔ یہاں مرزا نے پھر ڈنڈی ماری ہے کہ لوگوں نے امانتیں رکھی تھی، امانتیں واپس دینی تھی، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں میں تقسیم کر دی۔ حالانکہ یہ بات ادھوری ہے، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت لوگوں سے یہ بات واضح طور پر کہہ دی تھی کہ یہ امانت نہیں، یہ قرض ہے، لیکن مرزا جیلمی ابھی تک ان کو امانتیں بنا کر پیش کر رہا ہے، جبکہ امانت کے اندر خیانت کرنا یہ تو گناہ ہے، اور اگر کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھتا ہے اور وہی چیز کسی غریب میں ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتا ہے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو مرزا جیلمی کی اس گفتگو سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتوں میں خیانت کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، کہ لوگ امانتیں رکھتے تھے وہ آگے غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے، یہ تو امانت میں خیانت ہے۔ جبکہ صحیح بخاری کی اسی حدیث میں یہ بات واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہہ دیتے تھے بھی یہ امانت نہیں بلکہ اس کو قرض تم نے سمجھنا ہے، اور یہ بطور قرض تم میرے پاس رکھ رہے ہو، بطور امانت کے نہیں۔ اب جب قرض بن گیا، اب اگر کسی اور کو دے دی جائے وہ چیز تو یہ کوئی خیانت وغیرہ نہیں کہلاتی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بعد میں کتنی مشکل سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ قرضہ اتارا ہے، اور وہ اس طرح اتارا ہے، وہ بھی خیر کیا اتارا، وہ بیت المال سے ہی پیسہ گیا سارا۔ حضرت معاویہ کو ریکویسٹ کی کہ حضرت زبیر کی یہ زمین ہے، وہ زمین تھی سپوز 1 کروڑ روپے کی، انہوں نے کہا یار یہ آپ 1 ارب کی خرید لیں، تو چلیں، تو حضرت معاویہ نے بھی جیب سے کوئی نہیں دیا، بیت المال سے ان کو پیسے دیے، اس طرح مختلف جگہوں سے پیسے کٹ کر کے انہوں نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ پر برکت کا عنوان قائم کر رہے ہیں، اور مرزا جیلمی کہہ رہا ہے کتنی مشکل سے انہوں نے قرضہ اتارا، حالانکہ کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی، بڑی آسانی سے قرضہ اتر گیا تھا۔ جب انہوں نے زمین بیچی ان کی اور زمین بیچ کر قرضہ اتارا، اس میں کوئی دقت ان کو پیش نہیں آئی۔ اور سب سے بڑھ کر جو اس نے انتہائی گھٹیا الزام لگایا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ 1 کروڑ کی زمین تھی، 1 ارب روپے کی انہوں نے خرید لی، اور اپنی جیب سے پیسہ نہیں دیا بلکہ بیت المال سے دیا۔ انتہائی گھٹیا اور جھوٹا الزام لگایا، اور مرزے نے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیت المال میں گھپلے کا اور کرپشن کا جو الزام لگایا ہے، اس الزام کے اندر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس جرم کے اندر شریک کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو بھی جب پتہ تھا کہ بیت المال میں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اتنا بڑا گھپلا ہو رہا ہے، وہ جب تیار ہو گئے، وہ اگر راضی ہو گئے تو اس کا مطلب وہ بھی جرم میں شریک ہیں۔ تو مرزے نے نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اتنا بڑا مجرم ظاہر کر کے پیش کیا، حالانکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زمینیں تھیں مختلف علاقوں میں، ان میں ایک زمین تھی غابہ علاقے میں، وہ زمین سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,70,000 میں خریدی تھی، لیکن فروخت ہوئی 16 لاکھ میں۔ اب اتنا عرصہ پہلے خریدی ہوئی زمین تھی، پھر اس کو انہوں نے آباد کیا، پھر اتنے عرصے کے بعد وہ 16 لاکھ کی فروخت ہو رہی ہے، تو اس میں کون سے اعتراض کی بات ہے؟ قیمتیں زمین کی ویسے بھی بڑھتی رہتی ہیں، لیکن اصل بات جو آپ کو بتانا مقصود ہے وہ ہے اسی روایت کے اندر ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی جائیداد فروخت کر کے ان کا قرض ادا کر دیا گیا۔ جب تمام قرض کی ادائیگی ہو گئی تو ابھی غابہ کی جائیداد میں سے 4.5 حصے باقی تھے جو فروخت نہیں ہوئے تھے۔ تب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہے، وہاں عمر بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن زما بھی موجود تھے، یعنی یہ 3 حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے، یہ کل 4 حضرات ہو گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا غابہ کی کتنی قیمت لگی ہے؟
انہوں نے بتایا کہ ہر حصے کی قیمت 1 لاکھ طے ہوئی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کتنا باقی رہ گیا ہے جو فروخت نہیں ہوا؟ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے بتایا 4.5 حصے باقی رہ گئے ہیں۔ تو حضرت منذر بن زبیر نے کہا میں ایک حصہ 1 لاکھ میں لیتا ہوں۔ عمر بن عثمان نے بھی دوسرا حصہ 1 لاکھ میں لے لیا۔ ابن زما بھی تیسرا حصہ 1 لاکھ میں انہوں نے خرید لیا، یعنی ان تینوں حضرات نے ایک ایک حصہ 1 لاکھ میں خرید لیا، باقی بچ گیا 1.5 حصہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اب کتنا باقی رہا؟ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا 1.5 حصہ باقی رہ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ 1.5 حصہ میں 1.5 لاکھ کا خرید لیتا ہوں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے، فی حصہ 1 لاکھ قیمت طے ہوئی تھی، ریٹ مقرر ہوا تھا، اور اسی ریٹ کے مطابق ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین خریدی، اور اکیلے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے، باقی جو 3 حضرات بیٹھے تھے انہوں نے بھی ایک ایک حصہ خریدا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1.5 حصہ خریدا تھا 1.5 لاکھ کا، اور یہ قیمت طے شدہ ریٹ کے بالکل مطابق تھی، زیادہ نہیں تھی۔ اب اصل بات تو یہ تھی، لیکن مرزے نے بات کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا کہ جی 1 کروڑ کی زمین تھی، اور انہوں نے کہا حضرت معاویہ سے کہ مجھ سے 1 ارب کی لے لو۔ پھر انہوں نے 1 ارب کی لے لی، اور وہ پیسے بھی اپنی جیب سے نہیں دیے بلکہ بیت المال سے دیے، نعوذ باللہ۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، باقی 3 حضرات وہ تو حکمران نہیں تھے نا، وہ تو خلیفہ نہیں تھے، بیت المال پر ان کا تو کنٹرول نہیں تھا نا۔ وہ جب اپنی جیب سے 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور زمین خرید رہے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جیب سے 1.5 لاکھ ادا کرنا کیا مشکل تھا؟ کیا باقی 3 حضرات کے متعلق بھی یہی کہا جائے گا کہ انہوں نے بھی اپنی جیب سے نہیں دیے تھے بلکہ بیت المال سے ہی اٹھا کر دے دیے تھے؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر 2 بڑے بڑے الزامات اس نے لگائے۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 کروڑ کی زمین 1 ارب میں خرید لی تھی، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ جو ریٹ طے ہوا تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسی ریٹ پر لی تھی۔ اور دوسرا بہت بڑا جو الزام لگایا کہ اپنی جیب سے پیسے نہیں دیے، بیت المال سے دیے، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کی، جس میں مرزے نے 2 بڑے جھوٹ بولے اور بڑے الزام لگائے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر۔ اور جب یہ الزام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگے گا تو اس میں سیدنا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک ہوں گے، نعوذ باللہ۔ خیر، بخاری کی اسی روایت میں آگے یہ بھی ہے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 6 لاکھ میں فروخت کیا۔ اصل میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 لاکھ قرض لینا تھا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے اس 4 لاکھ قرض کے بدلے غابہ میں سے زمین کا کچھ حصہ، جتنا حصہ بنتا تھا، یعنی فی حصہ 1 لاکھ طے ہوا تھا، تو 4 حصے انہوں نے اس قرض کے بدلے لے لیے۔ اور یہ ساری بات اسی روایت کے اندر، اسی حدیث کے اندر موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہیں غابہ کی زمین میں سے کچھ حصہ 4 لاکھ کا پڑا، اور انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 لاکھ کا بیچ دیا، یعنی 2 لاکھ کے نفع کے ساتھ۔ اب یہاں بھی کیا نعوذ باللہ یہی کہا جائے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے 6 لاکھ بیت المال سے دیا تھا، اپنی جیب سے نہیں دیا تھا؟ تو اس کا مطلب پھر اس فتوے کی زد میں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں گے، اس جرم میں وہ بھی نعوذ باللہ شریک ہوں گے۔ اور عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں۔ اب اگر نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کا جرم کیا تھا اور یہ وہ کرتے تھے، بیت المال میں سے پیسے دیتے تھے، تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جرم کے اندر نعوذ باللہ شریک ہوں گے۔ یعنی مرزا جیلمی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں اتنا اندھا ہو چکا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اس فتوے کی زد میں، میرے اس الزام کی زد میں کون کون آ رہا ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ پھر ایک اور بات بھی قابل غور ہے، اسی روایت کے اندر ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کوئی حکومت کا عہدہ نہیں لیا تھا۔ اس کے عہدے لیے بغیر سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اربوں کی، آج کل کے حساب سے اربوں کی پراپرٹی تھی، جائیداد تھی۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ذاتی جائیداد اتنی بھی نہیں تھی کہ وہ اپنی جائیداد سے، اپنی جیب سے یہ زمین خرید سکتے۔ حالانکہ وہ شام کے اندر تقریباً 20 سال گورنر رہے تھے، انہوں نے بڑی بڑی جنگیں کی تھیں، جہاد کیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے جیب سے پیسے نہیں دیے، بیت المال سے دیے تھے، بیت المال میں گھپلا کیا تھا، دوسرے لفظوں میں، کتنا بڑا بہتان ہے، الزام ہے۔ اور پھر یہ الزام صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر نہیں ہوگا بلکہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوگا کہ انہوں نے حضرت
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 6 لاکھ کی زمین کیوں فروخت کی جب انہیں پتہ تھا کہ وہ جیب سے نہیں دے رہے، بیت المال سے دے رہے ہیں؟ افسوس کی بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو اس پر برکت کا عنوان قائم کر رہے ہیں اور مرزا اس کو گھپلا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی روایت کے اندر موجود ہے جب تمام قرض ادا ہو گئے پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ جب تمام قرض ادا ہو گئے تو اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1.5 حصہ 1.5 لاکھ کا خریدا تھا، باقیوں نے بھی خریدا تھا ایک ایک حصہ۔ تو یعنی قرض ادا ہو چکنے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے زمین خریدی، اور مرزا کیا کہہ رہا ہے کہ جی وہ بڑی مشکل سے قرضہ اتارا تھا، وہ بھی یوں اتارا تھا کہ 1 کروڑ کی زمین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 ارب کی خرید لی تھی، اس طرح قرضہ اترا تھا۔ بالکل جھوٹ ہے، حالانکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زمین خریدی تھی اس وقت تمام قرض ادا ہو چکے تھے، اسی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔